ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کس کی عبادت؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور پہلا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ، اللہ کے لیے کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، منت کے لائق، سجدہ کے لائق، دکھ ہے، پریشانی ہے، ہٹانے والا، دینے والا، بیماری سے بچانے والا، ہر طرح کے مشکل کشا ایک ذات ہے، کون ہے کہیے؟ اللہ تبارک ذات۔ ہم عبادت اللہ کی کریں گے، اس زمین کی نہیں۔ ہاں، اس زمین میں سب سے زیادہ اگر ناک لگڑتا ہے، سب سے زیادہ سجدہ کرتا ہے، سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے، سب سے زیادہ ادب کرتا ہے تو ہم اور آپ مسلمان کتنے غیر ہے یہاں پر دیکھا لیا جائے، جو زمین کو دین میں اگر 50 مرتبہ بوسا لیتا ہے، چومتا ہے اور ناک لگڑتا ہے، پیشہ لگاتا ہے، دیگر مذہب کون ہے دیکھا لیا جائے، مسلمان چھوڑ کر۔ اس زمین سے زیادہ حقدار، زیادہ محبت کرنے والے ہم ہیں، لیکن آج ایسا قانون بنانے کی ناپاک کوشش ہے اس زمین کو خدا بنا دیا جائے، جو مسلمان کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ مقتول کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتول کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں صافی کے عطا پہ جھوم پہ ہم سمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، عزیز ہمارے راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ میرے معزز سامع کرام، بزرگ و عزیز ساتھیوں، اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ امان والوں کا بے حد احسان ہوا، فضل ہوا کہ رب کریم نے ہمیں آپ کو چن کر، چھاٹ کر، باز کر اپنے محبوب گھر میں آنے کے، بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے تہ دل سے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں، کیسا الحمدللہ الحمدللہ، اور درود و سلام و آمن اقلال مدینے کے تاج شان شبدہا، تاج مدینہ محمد مصطفیٰ کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر۔ میرے معزز سامع کرام، ہمیں اور آپ کو باخود معلوم ہے جس جگہ پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں اللہ رب العزت کی جگہ بہت محبوب ہے، اس لیے محبوب جگہ میں بیٹھنے کے لیے محبوب طریقہ بھی ہونی چاہیے، جو جگہ خالی ہے اس کو پور کر دے، جو نماز پڑھ رہے اس کو خیال رکھے تاکہ نمازیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اور نہ ہی آنے جانے والے کوئی پریشانی ہو۔ میرے معزز سامع کرام، آج یہ بات انشاءاللہ تعالی حالت حاضرہ پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کل نئے ایسے قانون لاگو ہونے کے لیے ناپاک کوشش جاری اور ساری ہے، جس سے ہمارا اور آپ کے ایمان کا بیڑا غرق ہونے کا پلاننگ ہے، جس کو ہم اور آپ اپنے سیدھے زبان میں کہا جائے بندے ماترم۔ اسلام میں بندے ماترم کہنا کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے، اس کے بارے میں بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء کرام نے ہمیں آپ کو سمجھا دیا ہے۔ موٹی بڑی کچھ باتیں عرض کریں کہ ہم اس کو کیوں نہیں بولنا ہے، ہمیں آپ کو کیوں اس سے بچنا ہے۔ بڑے بڑے اکابر کہہ رہے ہیں کہ ہم گردن تو کٹا سکتے لیکن سر اس کے سامنے جھکا نہیں سکتے، اس کے بارے میں پس منظر کیا ہے، انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ باتیں کروں گا۔ میرے معزز سامعین، رب کریم نے خود قرآن خود فرماتے ہیں سورہ ملک آیت نمبر 3 پر، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور۔ رب کریم خود فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ کے ذات جس نے آسمان کو تہ بتہ پیدا فرمایا، ایک کے بعد دوسرا آسمان پیدا فرمایا، یعنی ساتوں آسمان کو اللہ رب العزت نے تہبدہ پیدا فرمایا۔ آگے فرما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ما ترا کیا تم دیکھتے اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی پھٹن،
آگے فرماتے ہیں فرجع البصر هل ترى بالفطور، دوبارہ دیکھو اس میں کوئی شکاف، کوئی پٹن، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی جوائنٹ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ اللہ رب العزت کے چیلنج اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک اپنے حق میں تکبر اللہ نے خود ظاہر فرمایا کہ رب کریم صاف صاف ہمیں آپ کو بیان فرما رہے ہیں کہ ساتوں آسمان کو اللہ رب العزت نے شروع سے لے کر اینڈ تک جو انسان تصور کے باہر کتنی لمبی چوڑی اللہ رب العزت نے آسمان کو بنا دیا بغیر ستون کے، بغیر پلر کے۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ آج کا ناسا کا باب بھی آیا ہو تو پہلا آسمان تک نہیں پہنچ پایا، چاند تک پہنچ گیا، سورج کے بارے میں معائنہ کر لیا، لیکن جو آسمان ہے، آسمان کے اینڈ کہاں ہے اب تک کسی کو پتہ نہیں چلا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹکی میں زمین سے لے کر ساتوں آسمان شیئر کر دیا۔ یہ اللہ تبارک طاقت و قدرت ہے۔ اور یہ اللہ رو خود فرماتے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں سورہ غاشیہ آیت نمبر 17 اور 20 میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خدا ہونے کا، رب ہونے کا اللہ رب العزت ہمیں آپ کو احساس دلا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر یقین رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ کہہ رہے ہیں افلا ينظرون الى الكيف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں نے اونٹ کو کیسے پیدا فرمایا؟ آگے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تم نے نہیں دیکھتے ہو کہ میں نے آسمان کیسے بلند فرمایا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تم دیکھتے نہیں کہ میں نے زمین کو کیسے بچھونا بچھا دیا؟ آگے وَإِلَى الْجِبَالِ، پہاڑ کو کیسے گاڑ دیا؟ آگے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تم نے دیکھتے نہیں کہ میں نے زمین کو کیسے بچھونا بچھا دیا؟ فَذَكِّرْ وَإِنَّمَا تُذَكِّرْ، آیت کا ہے کہ یہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ نصیحت کرنے والا نصیحت پہنچا دیجئے۔ میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت نے آسمان بلند فرما دیا، اس آسمان دی اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند کو بنایا میٹھی روشنی کے لیے، اللہ سورج کے بنایا ہمارے تمام پھل فروٹ جتنے ہوتے ہیں تمام سورج کا ہی دین کی وجہ سے ہے، اللہ کے فضل سے۔ یہ زمین کو اللہ رب العزت بچھو دیا، بارش کی وجہ سے اس زمین سے غلہ اگتے جس سے ہم اور آپ کھاتے ہیں اور تمام مخلوقات بھی کھاتا ہے۔ رب کریم اگر آسمان کو، اگر آسمان سے پانی برسانا بند کر دے، زمین سے غلہ اگانا بند کر دے، کوئی بھی انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ یہ تمام چیز کو دوبارہ پیدا کر سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذاتی قدرت ہے، ہم اس رب کی عبادت کیوں نہ کریں کہ رب کریم ہمیں آپ کے اسباب کے لیے تمام کو مہیا کر دیا ہے۔ ہم ایسے خدا کو کیوں مانے جو نہ ہی انسان پیدا کر سکتا ہے، نہ مچھر پیدا کر سکتا ہے، نہ زمین سے کوئی غلہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں واللہ خلق كل دابة من ماء فمن يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير۔ اس جمعہ میں میرا مقصد بتانا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں اور ہم غیر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اس بھارت ماتا زمین کی عبادت ہم کیوں نہیں کرتے ہیں، اس کی عبادت ہم کیوں نہیں کریں گے، سر کٹا سر جھکا نہیں سکتے، وجہ کیا ہے یہ انشاءاللہ تو قرآن کی روشنی میں آپ تک بات بتانا کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا فرما رہے ہیں واللہ، وہی اللہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو پانی سے پیدا کیا۔ وہ ناپاک پانی جو بدن لگ جائے تو چھی کرتے ہیں، گھین کرتے ہیں، غسل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس ناپاک قطرے سے اللہ رب العزت نے تمام جاندار کو تخلیق دی۔ اور یہاں پر ایک پوائنٹ کے بعد اسلامی نقطہ نظر میں جاندار وہ ہے جو چلتا پھرتا وہ ہے، اسلام میں جاندار وہ ہے جو چلتا پھرتا ہے، اور اسلام میں درخت کو جاندار نہیں کیا۔ سائنس اعتبار سے درخت کو جاندار کہا گیا کہ بڑھتا ہے، پھل دیتا ہے، فروٹ دیتا ہے۔ اسلام میں جاندار، وہ اصل جاندار جو چلتا پھرتا ہے اس کو جاندار، جو بولتا ہے، احساس کرتا ہے، محسوس کر لیتا ہے، اس کو جاندار کہا گیا۔ اس لیے ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جاندار کی تصویر رکھنا اسلام میں ناجائز کرا دیا گیا۔ گھر میں کوئی تصویر رکھے گھوڑا کا، بلی کا، آدمی کا، یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ یہ ہے جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب کوئی گھر میں اگر درخت بنا لیا ہے، پھول کا تصویر بنا لیا ہے تو جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ یہ اسلام میں درخت پیڑ پودا کو تصویر نہیں مانا،
اس کو جاندار تصویر نہیں مانا. یہ پوائنٹ کے بعد یاد رکھیں. اللہ نے کیا فرما دیا؟ اللہ رب العزت تمام جاندار کو ایک پانی قطز بنایا. آگے فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کچھ ایسے مخلوق بنایا جو پیٹ کے بل چلتے ہیں. وَعَلَى رِجْلَيْنِ، اور آگے فرماتے ہیں وَيَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور کچھ مخلوق ایسے بنائے جو دو پیر سے چلتے ہیں. آگے فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ يَمْشِي عَلَى 40، اور کچھ مخلوق اللہ نے ایسے بنایا جو چار پیر سے چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر چیز پر طاقت کو رکھتی ہے. اب بتائیں جو رب کریم ایسے مخلوق بنایا جو چھاتی کے بل چلتا ہے، کچھ مخلوق اللہ نے ایسے بنایا جو دو پیر چلتا ہے، کچھ مخلوق اللہ نے ایسے تخلیق بخشی جو چار پیر چلتا ہے. آگے میں کہوں تو کچھ مخلوق ایسے بنایا جو اللہ رب العزت نے پیر بھی دیا، پر بھی دیا، لیکن رینگتا کم ہے، اڑتا زیادہ ہے، جو پرندہ شکل میں دیا جائے. یہ تمام چیزوں پیدا کرنے کی ذات کون ہے؟ سب کا یہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. کون ہے میرے بھائی؟ شک لگا رہا ہے کیا آپ لوگ؟ کس کی ذات ہے؟ زور سے بولیے. اللہ کی ذات ہے. ہم جب بولیں گے انشاءاللہ ہمارے دلوں میں اترے گا اللہ کی یہ. آگے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پر جس چیز کے بارے میں پارلیمنٹ پر آئین پیش کرنا چاہیے، آئین بننا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. بھائی مسجد ہے، ہر طرح کی باتیں ہونی چاہیے، صرف نماز کا، روزہ کا، حج کا، زکوٰۃ کی ضرور چیز ہے، لیکن حالات اعتبار سے ہم سب آگاہ ہونا ضروری ہے. حالات اعتبار سے بھی آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. کہ وقت کا معاملہ چل رہا ہے، ابھی تک مسجد میں اگر کوئی جو زمین جائیداد کا کاغذ نہیں بنا ہے تو بنانے کی کوشش کریے. یہ مسجد بتا لیں میرے بھائی، یہ باہر کی بات نہیں ہے. اس سے علماء نے اعلان کیا ہے، یہ ہمارے صدر سے اعلان کیے ہیں، جتنی بھی اس مسجد کے جتنے بھی کمیٹی حضرات ہیں، تمام حضرات اتوار کے دن ضرور آئے. ہماری بات اتوار کے دن اسی سنڈے کو مغرب کے بعد ہر ایک شخص آئے میرے بھائی. اسی وجہ سے نہیں کہ امام کو تنخواہ بڑھانا ہے، اس وجہ سے نہیں مسجد 2 تلا کرنا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ نہیں جائیں گے تو نہیں بڑھے گا، نہیں جائیں گے تو مسجد نہیں. میرے بھائی مسجد کے بقا کے لیے، قبرستان کے بقا کے لیے، عیدگاہ بقا کے لیے، جتنے سرکاری جگہ جو وقف جگہ ہے تمام کے بقا کے لیے ہم سب کے لیے مشورہ ہونا بہت ضروری ہے. جتنے حضرات ہیں اور جہاں سے باہر سے آئے ہیں تمام گزارش یہ ہے کہ اپنے مسجد میں اعلان کروائیں اور بیٹھک کروائیں، میٹنگ کروائیں، زمین زیارت کے بارے میں کیسے کیا ہے نہیں ہے، کہاں کاغذ کیسے اپلوڈ کرنا ہے. اور اس مسجد جتنے ذمہ دار ہر ایک سے گزارش ہے اتوار دن مغرب آنے کی بھرپور کوشش کریں. آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. اب آگے چلتے ہیں. وندے ماترم ہم کیوں نہیں بتائیں، ہمیں کیوں نہیں بولنا؟ دیکھیے وندے ماترم ایک اگر کہا جائے تو یہ راشٹر گیت ہے. ہم اس کی عزت کریں گے، ہم اس کا ادب کریں گے. جیسے ہم لوگ ترنگا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سیلوٹ کرتے ہیں. کیا ترنگا ہم عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، ہو نہیں سکتا. وندے ماترم کو جو میں موٹا سمجھتا ہوں، میرے اکابر سمجھتے ہیں، اس ماں کی وندنا کرنا، اس ماں کی عبادت کرنا. یہ لکھ رہا ہے میرا بھائی، اس زمین کی عبادت کرنا جو ہم لوگ موٹا بڑا سمجھتے ہیں. اس زمین کی عبادت کرنا، کیا ہم زمین عبادت کرتے ہیں؟ نہیں میرا بھائی. ہم عبادت کسی کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم کس کی عبادت؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اور پہلا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ. اللہ کے لیے کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، منت کے لائق، سجدہ کے لائق. دکھ ہے، پریشانی ہے، ہٹانے والا، دینے والا، بیماری سے بچانے والا، ہر طرح کے مشکل کشا ایک ذات ہے. کون ہے کہیے؟ اللہ تبارک ذات. ہم عبادت اللہ کی کریں گے، اس زمین کی نہیں. ہاں اس زمین میں سب سے زیادہ اگر ناک لگڑتا ہے، سب سے زیادہ سجدہ کرتا ہے، سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے، سب سے زیادہ ادب کرتا ہے تو ہم اور آپ مسلمان. کتنے غیر ہے یہاں پر دیکھا لیا جائے جو زمین کو دین میں اگر 50 مرتبہ بوسا لیتا ہے، چومتا ہے اور ناک لگڑتا ہے، پیشہ لگاتا ہے. دیگر مذہب کون دیکھا لیا جائے مسلمان چھوڑ کر. اس زمین سے زیادہ حقدار، زیادہ محبت کرنے والے ہم ہیں. لیکن آج ایسا قانون بنانے کی ناپاک کوشش ہے اس زمین کو خدا بنا دیا جائے جو مسلمان کبھی گوارا نہیں کر سکتے. ہم خدا سے قل هو اللہ احد، اللہ کے لیے کوئی معبود نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی پمپڑت نہیں. اللہ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ آئے گا ہم گردن کٹا سکتے، گردن جھکانے کے لیے کبھی تیار نہیں. ہم سب کے اندر، بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر یہ کوٹ کر داخل ہونی چاہیے توحید کے بارے میں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. اگر ہم اور آپ کا خیال اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا،
دعا کے اعتبار سے ہو، منت کے اعتبار سے ہو، کسی طرح کے بگڑے بنائے اعتبار سے ہو، تو اللہ کا کلام خود کہتا ہے ان اللہ لا اشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ صاف کلیئر کر دیا کہ اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک کرے گا، اللہ دیگر گناہ معاف کرتا ہے، شرک گناہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہم اسی وجہ سے، شرک کی وجہ سے وندے ماترم نہیں بول سکتے۔ ہاں اس کی ہم عزت کریں گے، اس اگر پڑھا جائے ہم کھڑے ہو جائیں گے، لیکن پڑھنے پر مجبور کرنا یہ مسلمانوں کا گوارا نہیں۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹ بچے ہیں، ہر ایک اسٹوڈنٹ کو میں گزارش کروں گا، چھوٹے ہیں بڑے، اسکول میں پڑھا جائے تو کھلے ہم چیلنج کریں، نہیں پڑھ سکتے ہم اس کو، کھڑے ہو جائیں، نہیں پڑھ سکتے ہم۔ اب چاہے کوئی سزا دینا چاہے دے دے، مردہ بنا دے، پرندہ بنا دے، گھوڑی بلی جو بنا دے، مجھے منظور ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہمارے ایمان ختم ہوگا، یہ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن خود فرماتی سورہ انبیاء آیت میں 22 پر لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اللہ خود فرما دی، صاف سب کلیئر کر دی۔ جتنے بھی آج کل اپنے خدا مانتے ہیں، بھائی دوسرے مذہب کے جتنے بھی لوگ معبود مانتے ہیں، خدا کا شکل مانتے ہیں، اس کو ہم عزت کریں گے، برا والا نہیں کہیں گے۔ جو آج کل جو ماحول بنا گیا ہے، کوئی نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، کوئی اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تہمت لگا رہا ہے، اپنے من مرضی کر رہا ہے۔ ہم کسی کے مذہب کو، کسی بھی پیشوا کو، کسی بڑے کو ہم برا والا اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ کیا فرمان ہے بھائی؟ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیں۔ صحابہ نے کیا رسول اللہ کون ایسا احمق ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ کون ایسا احمق ہوگا؟ کوئی نہیں ہو سکتا اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو پلٹ کر وہ تمہاری ماں باپ کو گالی دے گا، ایسا ہوا کہ خود بخود تو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ اس حدیث اگر اخذ کیا جائے تو اسی طرح قرآن میں ایک آیت آئی ہے جو کسی بھی معبود کو برا بھلا نہیں کر سکتے، کسی معبود کو برا بھلا نہیں کر سکتے۔ ہاں لیکن ہم اس کی عزت کریں گے، مانیں گے نہیں، پرستش نہیں کریں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ یہاں تک اسلام میں علماء فرماتے ہیں سلام کرتے کوئی ایسے جھک کر سلام کرتا ہے بھی منع کر دیا گیا۔ جھکنا صرف اللہ کے سامنے، کسی کے سامنے نہیں۔ یہاں تک عبادت کے بارے میں اگر کہا جائے ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہی جیسے بات آئی قرآن کے بارے میں امہات المؤمنین، ایک احمق بول رہا ہے، امہات المؤمنین تمام مردوں کی ماں ہے، بھائی ماں ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی بیویاں ہیں تمام ہم سب کی ماں ہیں۔ قرآن پاک تمام مذہب میں سب سے اعلیٰ کتاب، مقدس کتاب جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن نہ ہی امہات المؤمنین ہم عبادت کرتے ہیں، نہ ہی قرآن عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے ماں باپ کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم عزت کرتے ہیں، اسے قدر کرتے ہیں، ہم کو مانتے ہیں، پھر عبادت صرف سجدہ اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ نے کلیئر کر دیا لو کان فیہم آلیۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی دو بھی، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہوتا، اللہ خود کلیئر کہہ رہا ہے اس دنیا کا نظام بالکل دھرم برم ستیہ ناش ہو۔ جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے ہیں، امام سب سے اعلیٰ امام، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک چرخی چلانے والی خاتون سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا چلانے والا خدا اور اللہ کتنا ہے؟ بہت سارے مذہب والے 2-5 کو کوئی 3,000 3 کروڑ بنا کر رکھ لیے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے اور یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کو چلانے والا ایک خدا، ایک اللہ تبارک۔ تم تو باہر جاتی نہیں، تم تو چکی لگانے بزی، یہاں پر چرخا گھماتی رہتی ہے، تم تو باہر جاتی نہیں، علماء سے تمہارا کو تعلق زیادہ ہے۔ وہ فرما رہے یہ کہ میں نے اس چکی سے مجھے پتا چلا اور چکی سے میرا ایمان مضبوط ہوا، اس چکی کو میں اگر چلاتی ہوں چکی بالکل چلتا ہے، اور اگر 2 آدمی سے چکنا چلانا شروع کر دیا جائے یہ چکی بالکل ٹوٹ جائے گا۔ اس سے میرا ایمان پختہ ہو گیا کہ دنیا چلانے والا اگر 2 ہوتا ہے تو نظام درم برم ہو جائے گا، ایک ہے تب جا کر ہزاروں کروڑ سال سے ابھی تک دنیا چلتی۔ اس لیے ہمارا یقین مضبوط ہو گیا کہ دنیا چلانے والا اس کی ذات ہے، کہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات۔ میرے محدثہ میرے کرام، اس لیے مسلمان کے دلوں میں، مسلمان کے ایمان میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنا بالکل منظور نہیں۔ لیکن آج دیکھا جائے آج ہندوستان جی ڈی پی 0 ہونے جا رہا ہے، پھر بڑھا دیا
پھر بنا دیا جی ایس ٹی، ہوائی جہاز اڑنے کو تیار نہیں، نوکری ملنے کو تیار نہیں، اس بارے میں ڈسکس کوئی نہیں کر رہا۔ نہیں بول سکتا کہ سب بیٹھا ہوا بیوقوف، نہیں بول سکتے، بولنا مناسب نہیں، بڑے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن جس بارے میں ہمیں آپ کو فکر ہونی چاہیے اس کے بارے میں فکر نہیں ہے، لیکن ہمارا آپ کے جو جی ایس ٹی اس کے ذریعے وہاں پر کام چل رہا ہے، ہمارے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ جیسے ہم لوگ لیڈر بنائے ویسے ہمارا لیڈر ہمیں آپ کو واپس کرے۔ میرے معزز سامنے کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہر ایک چیز برداشت کر سکتا ہے، اللہ کے ذات پر، رسول اللہ کے ذات پر اور اللہ رسول کے جو اصل چیز ہے ایمان پر مسلمان کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اس ایک شاعر نے کہا ہے، مقتول کی طرف اب جاتے ہم یہ مقتول کی طرف ہم جاتے ہیں ساقی ادا پہ جم کے ہم شمع یقین کے پروانے، ہم شعلے سے محبت کرتے ہیں، یہ زیست ہمارے راہوں سے ہٹ، ہم موت کی عزت کرتے ہیں، ہم موت سے گلے ملا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے توحید میں، اللہ کی وحدانیت میں کسی شخص کے سامنے جھکنا ہم کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب الدعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو ایمان بسلامت رکھے اور ہم سب کو توحید پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ دو اعلان ہے، ایک صاحب ہے جو بہن کے شادی کے لیے آئے ہیں، کہاں ہیں بھائی؟ وہ بہن کے شادی کے لیے آئے ہوئے ہیں، چلے گئے نا؟ ہے ان کو ایک پروف مانگا ہے ہم نے، ایک کاغذ دیے تھے، اس میں ڈیٹ لکھا ہوا ہے 10/11/2025۔ اب بتا رہے 20 تاریخ کو شادی ہے، مطلب 20 تاریخ شادی ہے تو لکھا ہوا ہے 20، ڈیٹ کہاں ہے؟ بولے ڈیٹ تو نہیں، مطلب کیسے پتا چلے گا؟ 2026 میں جنوری میں چل جائے گا، بولا 20 تاریخ کو شادی ہے، کیسے چلے گا میرے بھائی؟ تو مکمل پروف ہونا چاہیے میرے بھائی۔ مسجد کے ذمہ دار ہر ایک شخص میں گزارش کروں گا، کوئی بھی ادائے کرنے والا آئے آپ پروف لیں میرے بھائی۔ آج امت کا پیسہ فالتو نہیں ہے کہ آپ جو آیا اٹھا کر دے دیے، نہیں میرے بھائی، یہ پیسہ حقدار کو پہنچنا چاہیے جو حقدار ہے، غیر حقدار والے کو نہیں ملنا چاہیے۔ کوئی پروف ہے تو بس ٹھیک ہے بھائی، پروف ہے اچھی بات ہے، ہاں کوئی جان پہچان نکل گیا معلوم دل، کوئی بات نہیں۔ ایک چیز اگر وہ آئے ہوئے ہیں تو وہ اگر کھڑے ہو جائے ان کو دے دے بھائی، بہن کی شادی ہے، تاکہ وہ تعاون کر لے، مدد کر لے۔ جو پروف میں نے مانگا تو مجھے وہ اب نہیں دیے، جو کارڈ تھا یا کوئی بھائی کچھ ڈاکومنٹ ہوگا، بہن کا شادی ہوئی ہے، کتنا تاریخ کو ہے، کیا دے رہے نہیں دے رہے، وہ ڈاکومنٹ واپس میرے پاس نہیں ملا بھائی، آگے آپ لوگ مرضی کیا کرنا ہے۔